رسالت نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات بعد بلند صلوات جمیع عبادات پر خصوص مجالس ذکر آل محمد کی قبولیت کے لیے بعد بلند جمیع مرحوم مومنین و مومنات بالخصوص ان کی ارواح تک ثواب ہدیہ کرنا مقصود ہے، ان کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے بعد بلند شہداء اسلام، شہداء کربلا اور شہداء ملت جعفریہ سب کو سلام عرض کرنے کے لیے بعد بلند ظالموں، قاتلوں اور دہشت گردوں کی شکست و ذلت اور مکمل بہتری کے لیے بعد بلند حاجت مندوں کی حاجت روائی، صاحبان مشکل کی مشکل کشائی، مریضوں اور بیماروں کی شفا یابی اور بے آباد جھولیوں کی آبادی کے لیے بعد تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بعد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الصلاة نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات باغہ احمدیت انتجاہ بحق محمد و محمد علیہ السلام
بانیان حاضرین سامعین مومنین اور مومنات سب کی عبادت قبول و منظور جن نیک دعاؤں اور تمناؤں کے لیے یہ مقدس محفل ذکر آل محمد قائم ہوئی ہے، خدا ہم سب کو اپنے اپنے ارادوں اور تمناؤں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ ہم سب کو دنیاوی سعادت کے ساتھ ساتھ اخروی سعادت نصیب فرمائے۔ ہمارے مرحومین جتنے بھی اہل ایمان اور ایمان لے کے چلے گئے، خداوند منان سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور انہیں جنت کے بلند درجات نصیب فرمائے۔ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، صراط مستقیم پر موت عطا فرمائے اور صراط مستقیم باروں میں سے ہمیں معشور فرمائے۔ جو ان دعاؤں میں شامل ہیں قبولیت کے لیے باوعد بلند تھوڑا سا وقت جو غروب سے پہلے رہ گیا ہے، تھوڑی سی توجہ کا طلبگار ہوں، جو متوجہ ہو کر سننا چاہتے ہیں باوعد بلند اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں اس آیت کریمہ میں اس نقطے کو واضح کیا ہے کہ میں نے نبیوں کو نبی کو بنایا، میں نے رسولوں کو رسول کو بنایا، میں نے اولو العزم ہستیوں کو اتنا عظمت والا کیوں بنایا، اور پھر ان ہستیوں کو اس زمین پر کیوں بھیجا جبکہ یہ زمین آرام اور راحت کی جگہ نہ تھی، دکھوں اور مصیبتوں کی۔ اگر ہم اپنی اس ایمان کے پہلو پر توجہ کریں کہ ہمارا ایمان ہے جو رسول اکرم نے فرمایا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، یعنی کائنات کی تخلیق اور اس پورے عالم کی تخلیق کی ابتدا پاک پیغمبر حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق سے۔ بالفاظ دیگر اللہ نے اعلیٰ سے ادنا کی طرف تخلیق کا سلسلہ جاری کیا ہے، ادنا سے اعلیٰ کی طرف نہیں کیا۔ جو سب سے اعلیٰ تھا اسے سب سے پہلے خلق کیا، اور پھر بعد ازاں ان سے جو کم تر تھے ان کو اللہ تدریجاً و ترتیب کے طور پر خلق فرماتا ہے۔ دوسری حدیث جو اسی حدیث کا دوسرا حصہ سمجھ لیجیے یہ ہے کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے، یعنی جو نور محمدی ہے وہی نور حیدری۔ اس نور سے اللہ نے کائنات کی تخلیق کا آغاز کیا، پھر جو انوار چہاردہ معصومین علیہ السلام ہیں وہ بھی اسی نور کا حصہ ہے، جیسا کہ حضرت آدم کے متعلق روایات میں آیا کہ جب حضرت آدم صفی اللہ نے 5 انوار مقدسہ کو بلندیوں میں چمکتا ہوا اور دمکتا ہوا دیکھا تو اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یا اللہ کیا انہیں تو نے مجھ سے پہلے خلق کیا ہے؟ جواب الہی آیا
نہ فقط میں نے تجھ سے پہلے خلق کیا ہے بلکہ میں انہیں تیری نسل سے بھی قرار دوں گا، لیکن یاد رکھ اگر انہیں خلق نہ کرتا تو تجھے بھی خلق۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ سب باتیں جو حدیثوں کی شکل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یا نہیں؟ یہ فقط کہنے کی بات ہے یا ہمارا ایمان ہے؟ جس کا ایمان ہے بآواز بلند سے اگلا سوال یہ ہے کہ یہ انوار مقدسہ جنہیں آپ چہارہ معصومین علیہ السلام کے انوار سے یاد کرتے ہیں، جس ماحول میں اللہ نے انہیں رکھا، پتہ نہیں کتنے ہزار برس رکھا، حجابات قدس میں رکھا، ملائکہ کے ماحول میں رکھا، عالم ملکوت میں رکھا۔ یہ حدیث کہتی ہیں سبحنا فسبحت الملائکہ وقدسنا فقدست الملائکہ، ہم نے تسبیحیں کی تو ملائکہ تسبیح کرنے لگے، ہم نے رب قدوس کی تقدیس بیان کی تو ملائکہ تقدیس کرنے لگے۔ بہت تفصیل ہے حدیث میں، اگر انسان کو مطالعے کا موقع ملے تو انوار یعنی عالم انوار کے ساتھ متعلق سینکڑوں حدیثیں اس حقیقت کو بیان کرتی ہیں کہ یہ انوار مقدسہ اس عالم انوار میں کیسے رہے، کتنا عرصہ رہے اور کس ماحول میں۔ بہرحال اتنی بات ہمیں ضرور سمجھ آتی ہے کہ اس عالم انوار میں نہ انہیں کوئی دکھ تھا اور نہ انہیں کوئی تکلیف تھی، بڑا راحت اور عزت کا ماحول تھا، ملکوتی ماحول تھا، نورانی ماحول تھا، اور وہاں کسی تکلیف، دکھ یا مصیبت کا تصور ٹھیک ہے، آرام میں رہے، عزت میں رہے، ہر سکھ میں رہے، دکھ نام کی کوئی چیز اس عالم انوار و ارواح میں موجود نہ تھی۔ پھر اللہ نے سلسلے نبوت جاری کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلے نبوت کا آغاز کیا، 1,24,000 پیغمبر بناتا رہا اور ہر ایک کو زمین کی طرف بھیجتا رہا۔ ان 1,24,000 نبیوں میں سے 313 کو رسالت عطا فرمائی، رسول بنایا، اور واضح ہے کہ رسول کا عہدہ نبی کے عہدے سے بلند تر ہوتا ہے، رسول کا مقام نبی سے بلند تر ہوتا ہے، نبی ہی رسول بنایا جاتا ہے، باہر سے کوئی رسول نہیں بنایا جاتا۔ تو 313 رسول اللہ نے بنائے اور ہر ایک کو زمین کی طرف بھیجا۔ ان 313 میں سے 5 ہستیوں کو اولو العزم قرار دیا، انہیں صاحب شریعت بنایا اور ان میں سے ہر ایک کو اس زمین پر بھیجا۔ اور ان 5 کا سردار جو سب کا سردار ہے حضرت خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں سب سے آخر میں بھی۔ سوال یہ ہے کہ اس ماحول میں رہے تو سکھ میں رہے، اس زمین کے ماحول میں سکھی رہے یا دکھی رہے۔ 1,24,000 پیغمبر، 313 رسول، 5 اولو العزم اور 1 خاتم الانبیاء والمرسلین،
اور اس کے جانشین جو 12 جانشین ہیں اور 14 معصوم ہیں، یہ ساری ہستیاں وہاں رہیں تو عزت اور راحت کے ماحول میں رہیں، زمین کی طرف بھیجی گئیں تو مصیبت کے ماحول۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہاں راحت تھی کہ یہاں راحت زیادہ تھی؟ یہاں مصیبت زیادہ تھی یا یہاں آرام زیادہ تھی؟ حضرت آدم، حضرت نوح، کہ آپ کے علم میں نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کتنے پتھر پڑے، بدن زخمی ہو جاتا تھا، جبریل امین آتے تھے اور پتھر ہٹا کر بدن پر پھیرتے تھے اور زخم سے باریاب ہوتے تھے۔ تو امت نے تو کوئی کمی نہ چھوڑی۔ حضرت ابراہیم کی باری آئی تو انہوں نے اٹھا کر حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا۔ پھر اسی طرح زندگی حضرت ابراہیم کی دکھوں میں گزری۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، جتنے بھی آپ نام سن رہے تھے، یہ سارے انبیاء اور رسول اولو العزم ہستیاں جن کا مقام اللہ کے نزدیک اتنا بلند ہے کہ پوری کائنات بھی اپنے فضائل سمیت اکٹھی ہو جائے تو ان 14 ہستیوں کی کسی ایک فضیلت کا مقابلہ بھی نہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہاں جتنا عرصہ یہ ہستیاں رہیں، دکھی رہیں یا سکھی اس زمین پر؟ جی، اگر دکھی نہ ہوتی تو آپ کی یہ مجلس عزا کی شکل اختیار نہ کرتی۔ مجلس کو آپ فقط مجلس نہیں کہتے، آپ مجلس کو مجلس عزا کہتے ہیں۔ عزا پرسہ ہوتا ہے، پرسہ اس کو دیا جاتا ہے جو دکھوں میں ہو، جو کسی مصیبت میں ہو۔ کسی عید کے دن تو پرسہ نہیں دیا جاتا، پرسہ شادی کے وقت تو نہیں دیا جاتا، پرسہ تو کسی غمی کے ماحول میں دیا جاتا۔ آپ بتائیے، بالخصوص آپ شیعان آل محمد کی ہر مجلس تقریباً مجلس عزا ہے یا نہیں؟ اور عزاداری آپ کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ عزاداری کو آپ سب سے بڑی عبادت مانتے ہیں اور آپ کی یہی ہے۔ میں بھی یہ کہنے کی جسارت کرتا رہتا ہوں کہ مجالس عزا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کے ذریعہ اللہ کی عبادتوں کے باغ میں بہار آ جاتی ہے۔ بلکہ اگر پوچھا جائے کہ باقی عبادتوں میں عزاداری اور مجلس عزا کا مقام کیا ہے تو اس کی ایک مثال یہ بنتی ہے کہ باقی ساری عبادات کو اگر ایک باغ کی حیثیت دے دی جائے تو اس عزاداری والی عبادت کو اس باغ کو سیراب کرنے والے پانی کی حیثیت ہے۔ پانی ملتا ہے تو سرسبزی آتی ہے، پانی نہ ملے خزاں آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عزاداری والی مجلسیں بہت بڑی اعلیٰ عبادت ہے، لیکن اس کی روح ہے معصومین کے مصائب کو بیان کرنا۔ معصومین کے مصائب پڑھنے والا پڑھے، سننے والے سنیں، وہ خود بھی روئے، سننے والوں کو بھی رلائے، اور پھر معصوم فرمائے کہ تمہارا رونا بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر ایک آنکھ سے اتنا قطرہ تو کیا ایک اتنی تراوت بھی نکل آئے کہ جس سے تیری آنکھ کا کنارہ اتنا بھیگ جائے کہ ایک مچھر کے پر کے برابر ہو جائے تو یہی تیری جنت کے لیے کافی، یہی تیرے گناہوں کی مغفرت کا وسیلہ ہے۔ آخر کوئی اتنی بڑی چیز تو ہے رونا، لیکن رونا تب ہوتا ہے نا کہ جس پہ رویا جائے اس کی مصیبت سامنے آئے۔
اس کا دکھ بیان ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے ما اوذی نبی قط مثل ما اوذیت، جتنا مجھے دکھایا گیا ہے اتنا کسی نبی کو بھی نہیں. جتنا مجھے اذیت دی گئی ہے اتنا کسی اور نبی کو اذیت. یعنی کتنی شان اور عظمت بلند تھی اتنی ہی مصیبت بھی بلند تھی. اور آپ بھی پرانا دور جملہ ہے، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. تو یہ دنیا میں جو آئے تو سکھ میں رہے یا دکھ میں رہے، اس عالم دنیا میں دکھ میں رہے. میرا سوال یہ ہے کہ کس نے بھیجا؟ جی اللہ نے ہی نبی بنایا، اللہ نے ہی رسول بنایا، اللہ نے آسمانوں سے زمینوں کی طرف بھیجا، اللہ نے ملائے اعلیٰ سے اس کائنات ارضی کی طرف ہمیں روانہ کیا. کیا تیرے اللہ کو یہ معلوم تھا یا نہیں کہ وہاں دکھ ہوں گے؟ اپنے اللہ کے علم کے بارے میں بتائیے. آپ کا عقیدہ جو اپنے اللہ پر ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا علم کیسا ہے؟ ہو جانے کے بعد پتہ چلتا ہے یا پہلے سے اسے پتہ ہوتا ہے؟ ہمارا علم تو یہ ہے نا کہ واقعہ ہو گیا تو ہمیں پتہ چلا، واقعہ جب تک نہیں ہوا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے. مثلا جیسے میں بول رہا ہوں تو یہ آپ کو علم ہے کہ میں اگلا جملہ کیا بولنا چاہتا تھا. جب تک میں بول نہ لوں اس وقت تک آپ تک میرا بول کا علم آپ کو حاصل ہے. ہمارا علم تو ہے ہو جانے کے بعد ہونے والا، واقعہ ہو گیا ہم عالم ہو گئے. لیکن اللہ کا علم کیسا ہے؟ کام تھی میں نے پیچھے اللہ کو پتہ لگ دے. ذرا اپنا تھوڑا سا عقیدہ توحید کھولیے. آپ کا اپنے وحدہ لا شریک اللہ کے متعلق ایمان کیا ہے؟ وہ پہلے سے جانتا ہے یا ہو جانے کے بعد جانتا ہے؟ پہلے سے جانتا. کتنا پہلے؟ 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے، کتنا پہلے؟ تھوڑا پریشان تھی. کتنا پہلے اللہ کو علم ہوتا ہے؟ مثلا آج یہ مجلس ہو رہی ہے، آج کی تاریخ میں ہو رہی ہے نا. اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ مجلس ہوگی، پہلے سے پتا تھا کہ اس میں فلاں فلاں آئے گا، پہلے سے پتا تھا اس میں فلاں فلاں پڑھے گا، پہلے سے پتا تھا کیا کیا پڑھے گا، سارا پتا تھا. لیکن اللہ کو اس مجلس سے کتنے سال پہلے پتا لگا تھا؟ کیا 1 لاکھ سال پہلے کہیں تو کافی ہے. تھوڑا سا آپ کو اپنے اللہ کے بارے میں بھی معرفت ہونی چاہیے. اگر تو امام کو پہچانتا ہے اور امام نے جو تجھے اپنے اللہ کی معرفت دلوائی ہے وہ نہیں حاصل کرتا تو نے امام سے کیا لیا؟ تو اللہ جانتا ہے جب سے وہ خود ہے، اور خود کب سے ہے؟ ہمیشہ سے. اللہ کی کوئی ابتدا نہیں اور اللہ کی کوئی انتہا نہیں. ابتدا اس کی ہوتی ہے جو ابتدا سے ہی شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا. انتہا اس کی ہوتی ہے جو انتہا کے بعد نہیں رہتا. مثلا یہ آپ کی امام بارگاہ ہے. ایک زمانہ ایسا تھا نا کہ اس زمین پر یہ امام بارگاہ نہ تھی. ایسا تھا، مجھے نہیں پتا اس کی تاریخ افتتاح کیا ہے یا تاریخ سنگ بنیاد کیا ہے. آج سے 100 سال پہلے یہ امام بارگاہ اس مقام پر تھا؟ جی نہ تھا. تو اس کی ابتدا ہوئی، ابتدا سے پہلے یہ نہ تھا. تو جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے وہ ابتدا سے پہلے نہیں ہوتی. اللہ کی ابتدا کب سے ہے؟ کوئی ایسا مانا جا سکتا ہے کہ اللہ نہ تھا اور پھر ہوا؟ اور اسی طرح ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ نہیں رہے گا.
جی اسی لیے امیر المومنین فرماتے ہیں لا ابتداء لہ ولا انتہا، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے، وہ ابتدا سے بھی پاک ہے اور وہ انتہا سے بھی ہر لحاظ۔ دیکھیے آپ جو کہتے ہیں نا رکوع میں سبحان اللہ، سجدے میں سبحان اللہ کہتے ہو نا، اس سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہتے جو ہو تو کچھ مفہوم بھی ذہن میں ہونا چاہیے یا نہیں ہے؟ مجلس سے ایک آدھی ہونی چاہیے، مجلس میں یہ بات بھی ہونی چاہیے۔ جب آپ کہتے ہیں 100 مرتبہ کہتے ہیں، بی بی طاہرہ کی تسبیح ہے 100 دانے ہیں، اس میں سے 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے، یہ سبحان اللہ بار 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 ہم نماز میں اور نماز کے باہر کہتے رہتے ہیں، یہ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہر عیب سے، اللہ ہر عیب سے، وہ عیب کون سے ہیں کہ جو اللہ کے لیے عیب شمار ہوتے ہیں؟ انہی میں سے ایک ہے ابتدا والا ہونا یا انتہا والا ہونا۔ ابتدا اللہ کے لیے عیب ہے، انتہا اللہ کے لیے عیب ہے۔ اللہ ابتدا سے بھی پاک ہے اور اللہ انتہا سے بھی، سمجھ آئیے، سبحان اللہ یا سبحان ربی یا سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ ہے تو سبحان نا، اور قرآن کہتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کی کوئی شے نہیں مگر وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اللہ کو ہر عیب سے پاک بیان کرتی ہے، اور ابتدا والا ہونا اس کے لیے عیب ہے، انتہا والا ہونا یاد سمجھنے سے بھی ہے اس کے لیے۔ لیکن ابھی میں نے کہا اول ما خلق اللہ النوری، حدیث ہے، سب سے پہلے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو، تو کیا پاک پیغمبر کی ابتدا ہے یا نہیں؟ بولو، تو پیغمبر کی ابتدا ہے، اللہ وہ ہے جس کی کوئی ابتدا ہو ہی نہیں سکتی۔ پیغمبر اکرم کے لیے ابتدا ہے، پس معلوم ہوا پیغمبر سب سے افضل ہونے کے باوجود اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ کائنات کا سردار ہے، ہر شے سے افضل ہے، پوری کائنات کے فضائل کو اکٹھا کرو تو رسول اعظم کی ایک چھوٹی سی فضیلت کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب نہیں ہو سکتا۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے ہیں۔ یقیناً علی کے نور کی بھی ابتدا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ علی کی کوئی ابتدا نہیں۔ جس کی ابتدا نہیں وہ کون ہے؟ جو مانتا ہے باواز بلند سے۔ اسی طرح اس کے علم کی بھی کوئی ابتدا نہیں، وہ خود بھی ہمیشہ سے ہے اور اس کا علم بھی ہمیشہ سے ہے۔ تو اس کو پہلے ہمیشہ سے یہ علم تھا کہ جب زمین پر اپنی پاک نمائندہ ہستیوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، ان کو بھیجوں گا تو وہاں دکھ ہوں گے یا سکھ ہوں گے۔ اللہ کے علم اس کے بغیر یہ دکھ آ گئے، یہ اللہ کے علم میں تھا تو کیوں بھیجا؟ کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا۔ جانتا تھا کہ یہ نہیں کہ جائیں گے تو ان کو آگ میں پھینک دیا جائے گا، ان کے ہاروں سے چیر دیا جائے گا، ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے گی، ان کی گردنوں پہ خنجر چلا دیے جائیں گے۔ جانتا تھا یہ نہیں، کیوں بھیجا؟ وہ جو ہے اب تجھے سوچنا پڑے گا کوئی اہم ترین مقصد ایسا ہے جس کے لیے اس اللہ نے اپنے پیاروں کو بھیجا کہ تکلیفیں اٹھاؤ، مصیبتیں نبھاؤ،
قربانیاں دو، سر تمہارے گردن سے جدا ہو جائے، بدن تمہارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے، نوجوان تمہارے قربان ہو جائے، علی اصغر سارے بچے تمہارے سینوں پہ تڑپے، لیکن جس مقصد کے لیے میں بھیج رہا ہوں وہ مقصد مکمل ہونا، اس لیے میں نے عرض کیا کہ وقت ختم ہو رہا ہے کہ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے رسول کیوں بھیجے، میں نے نبی کیوں بھیجے، میں نے کتابیں کیوں بھیجی، میں نے قرآن کیوں بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے اپنے سارے رسول بھیجے، ان رسولوں کو ہم نے بینات، معجزات، علم، کمالات دے کر بھیجا، ہم نے ان کو کتابیں دے کر بھیجی، ہم نے انہیں میزان حق و باطل دے کر بھیجا، ہم نے کوئی معمولی کام نہیں کیا۔ بتائیے سارے نبیوں کو اللہ نے کیا کچھ دیا؟ پوری نبیوں کی سب کی ساری فضائل و کمالات اور عظمتیں اکٹھی کی جائیں، ان کی کوئی تعداد بنتی، اور ایسا بھیجا کہ میں نے کائنات میں تبدیلیاں کی اپنے نبیوں کے لیے۔ ایک ڈنڈا مارا حضرت موسیٰ نے بہتے ہوئے دریا پر، دریا رک گیا، رستے ہو گئے۔ ہوا یا نہیں جی؟ یہ باندھے دریائی رک دیں تو رکھیں بھی ہے ڈنڈے لگے، تو ڈنڈا مارے دریا کے پانی کے اوپر کیا ہوگا؟ سوائے دو چھینٹے اڑنے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن موسیٰ وہ ہے، اور موسیٰ کو وہ عظمت دی ہے موسیٰ بنانے والے نے، کہ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے پھنس گئے، پیچھے فرعون کا لشکر لگ گیا، آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون بوائے اپنے خون خار لشکر کے لگا ہوا ہے، آگے دریا آ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی جان چھڑانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچانے کے لیے جا رہے تھے، بھگا کے لے جا رہے تھے کہ ان مصیبت کی بچوں، آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون، آگے دریا، گاٹھا پھنسائے۔ قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا گاٹھا پھنسائے، حضرت موسیٰ نے اللہ کی طرف سجدہ کی، یا اللہ میں تو تیرے حکم سے لے کے چلا تھا۔ اللہ نے کہا گھبرا نہیں، فضرب بعصاک البحر، اس دریا پہ مار ڈنڈا، نتیجہ کیا نکلا؟ دریا رک گیا، رستے بن گئے، حضرت موسیٰ بھی گزر گئے، اور حضرت موسیٰ کی قوم بھی۔ ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ ساتھ دیجئے، حضرت موسیٰ بھی گزر گئے، قوم بھی گزر گئی، دریا کا پانی فوراً مل گیا یا دریا کا پانی رکا رہا اور رستے کھڑے رہے؟ کب تک؟ کیا فرعون آ گیا؟ اب فرعون پہنچا، یہ قوم گزر گئی، فرعون آیا، ابھی دریا بھی رکا ہوا ہے، رستے بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سے یہاں ایک بڑھایا تھا حاوی موسیٰ کی قوم کو لگاؤں واسطے، یہ بل کیوں کھڑے؟ بات میں سمجھ رہے ہیں؟ پھر یہ دریا کے رستے کیوں رکے ہوئے ہیں؟ اب تجھے سمجھ آ جائے گا کہ وہ کتنا قادر مطلق اور طاقتور اللہ ہے، جو ایک ارادہ کرتا ہے پانی رکتا ہے، موسیٰ بچ جاتے ہیں، ان کے قوم والے بھی جان بچا لیتے ہیں، لیکن اسی ارادے میں دریا رکا رہتا ہے، فرعون آ جاتا ہے، لشکر داخل ہو جاتا ہے، پھر پانی چل پڑتا ہے۔ معلوم ہوا ایک ہی ارادے کے دو پہلو، نبی اور قوم کو بچانے کے لیے، دشمن اس کی قوم کو مارنے کے لیے۔ تیرے سامنے ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں نے بینات دیے، معجزات دیے، میں نے کتابیں دی، میں نے قرآن دیا۔ آپ بتائیے قرآن کے برابر کائنات میں کوئی شے ہے؟ اور قرآن کے علم کے برابر کائنات کا علم ہے؟ جی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے سب کچھ کیا کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل کریں۔
تو جو ہے بس میں آخری نتیجے پر پہنچ گیا. میرے نبی کیوں آئے, میرے ولی کیوں آئے, میرے امام کیوں آئے, میرے رسول کیوں آئے, میری کتابیں کیوں آئیں, معجزات کیوں آئے, علم کیوں آئے, کمالات کیوں آئے, یہ سب کچھ جو میں نے کیا ہے بناؤ میں ہدایت, یہ میں نے کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگ عدالت پر عمل کریں. کیا کریں؟ اب اگر ہم عدالت پر عمل نہ کریں تو ہم نے یہ سارا کچھ ضائع کیا یا نہیں؟ عدالت کیا ہوتی ہے؟ عدالت ہوتی ہے جس کا جو حق ہو اسے دو, حقدار کو حق ملے. اگر حقدار کو حق پورا دو گے تو عدل ہوگا, اور اگر تھوڑا دو گے, مثلا ایک مزدور سے آپ نے طے کیا 8 گھنٹے تو مزدوری کرے گا, میں تجھے 500 روپے دوں گا, وہ 8 گھنٹے ٹھیک مزدوری کرے. اب آپ اسے کتنا دیں گے عدل ہے اور کتنا دیں گے ظلم ہے؟ اگر آپ 500 دیں تو عدل ہے, اور اگر 499 دیں ظلم ہے. 498 اور ظلم ہے 400. یعنی جتنا اس کے حق میں کمی کرتے جاؤ گے اتنا ظلم بڑھتا چلے گا, اور جتنا اس کا حق پورا کرتا جاؤ گے اتنا عدل ہوگا. اگر اس حق کے سے بھی زیادہ دو گے تو یہ تمہارا فضل ہوگا. کیا ہوگا؟ اگر 500 کا 500 دیا عدل, 500 سے 1 کم کیا تو ظلم, 500 سے 1 اضافہ کیا تو فضل. جتنا اضافہ بڑھتا جائے گا اتنا فضل بڑھتا جائے گا, جتنا حق سے کم کرتے جاؤ گے اتنا ظلم ہوتا جائے گا. پورا دو گے. آپ نے اللہ سے بھی عدل کرنا ہے. پتلی بات کیا کہ اللہ کا بھی ہم پہ حق ہے, رسول اللہ کا ہم پہ حق ہے, انبیاء کا ہم پہ حق ہے, ائمہ خدا کا ہم پہ حق ہے, ماں باپ کا ہم پہ حق ہے, خاندان کا ہم پہ حق ہے, چھوٹے لوگوں کا بھی ہم پہ حق ہے, بڑے لوگوں کا بھی ہم پہ حق ہے, اولاد کا بھی ہم پہ حق ہے, جو حیوان ہم پالتے ہیں. جی ایک چھوٹی امن ہی دکھائی تھی جن کی گھر لے 10 پیسے ہو, ان سب کا حق ہے یا نہیں؟ یہ سب صاحبان حق ہے. اگر حق والے کو اس کا حق پورا دو گے تو عدل, اور اگر تھوڑا سا کم کرو گے تو ظلم, اور اگر زیادہ کرو گے تو فضل. اب بتا کتنا کریم ہے وہ کہتا ہے میں تجھ سے عدل کا سلوک نہیں کرتا کہ تو میرا عدل برداشت نہیں کر سکتا, میں ہمیشہ تجھ سے فضل کرتا. عدل کرے تھا تھر کمبن وڈیاں شانہ والے ہو, فضل کرے تھا بخشے جامن میں ورگے موہ. یہ عدل اور فضل کا مسئلہ ہے. تو اس لیے میرے دوستو, ہم شیعہ ہوں یا سنی, ہم مسلم ہوں یا غیر مسلم, کچھ اللہ کا حق ہے, کچھ انبیاء کا حق ہے, کچھ ائمہ کا حق ہے, کچھ ماں باپ کا حق ہے, ہر ایک پہ حق ہے. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حق ادا نہ کر کے بچھو کی شکل بنا دیتے ہیں. ان کے ساتھ اگر بس پہ بھی کوئی سیٹ میں آ بیٹھے تو وہ اس کو بھی حق نہیں دیتے. اپائنمنٹ کے بس دنام پہ کوئی اٹھی نہیں ہے, لوگ اٹھوں لڑ گئے. یعنی بندے خود بچھو کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. جو دوسرے کو ستائے اور تنگ کرے اور اذیت دے وہ بچھو ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو کرو گے بروز محشر وہی بھرو گے. اگر تم نے لوگوں کے لیے بچھو اپنے آپ کو بنایا تو پھر یاد رکھو بروز محشر میں تمہیں انسان کی شکل میں معشور نہیں کروں گا. تکبر نصیح, بڑا مت بن, شکر سیکھ, کبر نصیح. ورنہ یاد رکھ بروز محشر ایسے لمبے مکوڑوں کی شکل میں معشور کروں گا کہ اہل معاشر اوپر گزر رہے ہوں گے, لتاڑ رہے ہوں گے ان مکوڑوں کو. پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن میں تکبر تھا, جو کسی کو کچھ نہ سمجھتے تھے. اللہ نے بروز معاشر بھی عدل کرنا ہے یا نہیں؟ بولو, بروز معاشر کا ظلم کرے گا یا عدل کرے گا؟ جی
عدل کیوں کرے گا؟ ہم نے خود جو کچھ کیا ہوگا اسی کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا، ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہمیں ملے گی اور اسی طرح ہمارے اعمال کی جزا ہمیں ملے گی۔ اس لیے ہم آج کے درس میں یہی کچھ سیکھ کے جائیں کہ ہماری ذمہ داری ہے عدل کرنا۔ اگر ہم نبی کو مانتے ہیں، اگر ہم علی کو مانتے ہیں، اگر ہم ائمہ ہدیٰ کو مانتے ہیں، اگر ہم معصومین کو مانتے ہیں، اگر ہم ان پاک ہستیوں کو پر صلوات بھیجتے ہیں، ان کی مجلسیں قائم کرتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو چاہو کرتے رہو، نہ، اصل اس پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ تم ہر ایک سے عدالت سے پیش آؤ۔ لکھا ہے عیسائی مورخ نے امیر المومنین کی سیرت کے اندر کہ قتل فی محراب عبادتہ لشدت عدلہ، علی اپنے محراب عبادت میں اس لیے شہید کر دیے گئے کہ عدالت میں سخت ہے، عدالت میں سخت ہے۔ علی ظالم تو نہیں ہو سکتے ہیں نا، علی نے کسی پہ ظلم تو نہیں کرنا ہے نا، علی نے تو ہر ایک کو اس کا حق دینا ہے، لیکن چونکہ علی عدالت میں سخت ہے، پکے عادل تھے، پورے عادل تھے، اس لیے لوگوں کو علی کی عدالت برداشت نہ ہو سکی اور نتیجہ یہ نکلا کہ ابن ملجم جیسے بدبخت زہر آلود تلوار لے کر علی کے سر پہ پہنچ گئے اور ایک ایسا وار چلایا کہ جس کے بعد علی سمجھ نہ سکے۔ شیر خدا ہے، تلواروں کو سہنا تو علی کی عادت تھی، لیکن چونکہ آج ابن ملجم کی تلوار فقط تلوار تو نہ تھی، کہتا تھا اشتریتہ بألف سممتہ بألف، میں نے 1000 درہم کی تلوار خریدی تھی تو 1000 درہم کی میں نے اسے زہر پلائی تھی۔ ایسے کہتی ہے دختر علی کہ میرا بابا بچ جائے گا، میں نے زہر پلائی ہے، بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے جو وقت گزرتا گیا علی کا بدن زہر کے اثر سے متاثر ہوتا گیا اور بالآخر وہ وقت قریب آیا جب آخری لمحات تھے، 21 ماہ رمضان کی شب آ گئی اور مولا نے آخری لمحات میں کہا آؤ میرے خاندان والو، آؤ میرے پیارو، آؤ میرے قریبیوں، مجھ سے الوداع کر لو، کیا میں اس دنیا سے الوداع ہونے والا ہوں۔ حضرت امیر المومنین کا کہنا تو آپ کے اقربا آپ سے الوداع کے لیے آنے لگے، بس ایک ہی جملہ، اس لائن میں پہنچی ہے زینب کبریٰ، اس لائن میں آئی ہے دختر زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، جب تشریف لائی اور مولا علی نے اپنی اس دختر کو دیکھا، علی بھی رونے لگے۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پہ رکھ دیا، رو رہے تھے کہ بی بی طاہرہ نے پوچھا بابا ایک سوال کر لو، ایک سوال کر لو، کہا پوچھو میری بیٹی، تو کہا بابا میں نے سنا ہے مجھے ایک مرتبہ پھر کوفہ لایا، مولا اس وقت خود کوفہ میں تھے نا، یہ شہادت کا واقعہ کوفہ میں پیش آ رہا تھا نا، اور مولا کا جنازہ کوفہ ہی سے اٹھا تھا اور نجف اشرف میں دفن ہوا تھا، تو اس وقت بی بی پوچھتی ہے بابا مجھے بتایا گیا ہے کہ میں نے مرتبہ پھر کوفہ میں لایا جاتا ہے، میں اتنا بتاؤ کیا ایسا ہونا ہے؟ اب خود سوچیے علی حیدر کرار تو علم رکھتے ہیں نا کہ میری بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ علی نے رونا شروع کر دیا اور رو رو کے کہنے لگے بیٹی صبرن صبرن صبرن، اے میری بیٹی صبر سے گزارا کرنا، اے میری دختر ان کوفے کے مسائل پہ صبر کرنا۔ بس مولا نے تو اشارہ کر دیا، یہ کس چیز پہ صبر تھا؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں مولا کہہ رہے تھے بیٹی تیرے بھائی مارے جائیں گے، تیرے سارے مارے جائیں گے، کربلا میں سب کی شہادت ہو جائے گی اور فقط شہادت نہ ہوگی بلکہ تیری چادریں اتر جائیں گی، تیری تمام خواتین کی چادریں لوٹ لی جائیں گی۔ ہائے ہائے کتنا سخت وہ وقت تھا جب خیموں میں آگ بلند ہو رہی تھی اور بیویوں کے سروں پہ چادریں چھین لی گئی تھی اور بیویاں امام سجاد سے پوچھ رہی تھی اے ہمارے امام وقت بتا اندر رہیں تو جل جائیں گے، باہر جائیں تو چادر نہیں ہے، بتا کریں تو کیا کریں؟ اس وقت امام سجاد نے فرمایا الفرار الی الصحراء، بیویوں باہر کی طرف نکلو، سروں
تھی بیویاں تو کیسی نکلی، روایتیں کہتی ہیں خاک کربلا سر میں ڈال رہی تھی اور ایک دوسری کی بغل میں سر ڈال کر باہر نکل رہی تھی کہ تاکہ نامحرموں کی نگاہیں ہمارے ننگے سروں پہ نہ پڑے۔ لیکن میں اتنا کہوں گا اے زہرا جائیو، فقط مسئلہ شام غریبہ تک تو نہیں ہے، اور تمہیں کوفہ بھی لے جایا جائے گا، اور تمہیں شام بھی لے جایا جائے گا، اور تمہیں ابن زیاد کی پیشیاں بھی دینی پڑے گی، تمہیں یزید پلید کے سامنے بھی لایا جائے گا۔ جتنا سخت تھا وہ لمحہ جب تخت یزید کی نچلی سیڑھی پر مظلوم کا کٹا ہوا سر پڑا ہوا تھا اور اس خبیث کے ہاتھ میں چھری تھی جس سے مظلوم کے دانتوں کی ہٹک کر رہا تھا، اور سامنے رسول کی بیٹیاں بے چادر رسیوں میں بندھی ہوئی کھڑی کر دی گئی تھی، اور حالت تو یہ تھی کہ اگر مر جاتی تو حق تھا، اگر روح نکل جاتی ان بیویوں کی تو حق تھا، لیکن چونکہ ایک فریضہ ادا کر رہی تھی اور ایک مشن کو نبھا رہی تھی، اس لیے دختر زہرا کی ہمت پست نہ ہوئی اور پوری بلند ہمتی کے ساتھ یزید کو للکارا اور فرمایا یزید کن کئی تک رساسا یک تناسب جو تک، اے یزید جو کر سکتا ہے کر، جو ظلم ڈھا سکتا ہے ڈھا، لیکن یاد رکھ واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ تو دو منحوس منصوبے سامنے رکھتا ہے، ایک یہ کہ میرے نانے کا دین مٹ جائے، اور دوسرا یہ کہ ہم آل محمد کا ذکر مٹ جائے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں نہ دین مٹا سکو گے نہ ذکر آل محمد کو ختم کر سکو گے۔ آئیے آخری لفظوں میں گواہی دیجیے، دین زندہ ہے، ذکر آل محمد پائندہ ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ یہ کمائی ہے رسول و رسول کی اہل بیت کی۔ اللہ ہمیں ان سے بھی عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اپنے لیے، اپنے تمام بزرگان کے لیے، ان کی بخشش کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔